بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ انفرنسز سے ہیومن کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر سے اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے. کسی کو مائنڈ کو پڑھنا تو ہم کسی سائن سے پڑھ سکتے ہیں نا, اس کے جیسچر سے پڑھ سکتے ہیں, اس کی ڈیمینر سے پڑھ سکتے ہیں, اس کے کسی ایکٹ سے پڑھ سکتے ہیں, اس کی کوئی ایسی حرکت باڈی لینگویج سے پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی اور ایویڈنس ہو جائے جو اس نے جب کو بات کی ہو تو اس دوسرے نے سن لی ہو. کہ یہ اس میں جو بڑی بات ہے نا وہ ہے کہ اس میں پراما فشائی مد نظر میں یہ ایویڈنس مکمل ہونی چاہیے, جو کہ آدمی عام ذی شعور آدمی بھی سمجھے کہ یہ واقعی کو بات بنتی ہے. یہ ایسے سرسری نہیں ہونی چاہیے, ایسے ہی رستے جانے سے دو آدمیوں نے سنی ہے تو یہ کانسپریسی ہو گئی ہے. اس کا پورا ڈیزائن ان کی پری کنسلٹ ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک وہ لوگ بیٹھ کے کہیں مشورہ نہیں کریں گے, 2 یا 3 آدمی اکیلا تو کر ہی نہیں سکتا. وہ جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ ایسے کام کر دو, وہ بندے بھی ہونے چاہیے جنہوں نے وہاں جا کے یہ اس ڈیزائن کو پورا کرنا ہے. اس نے ان کو کہا ہوا کہ میں پیسے دوں گا, میں پولیس کو سنبھال لوں گا, میں آپ کی بڑی مدد کروں گا, اس بندے نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. یہ اس کی اسٹیٹمنٹس ہوگی, اور اس اسٹیٹمنٹ کو ہم دیکھنا ہے کہ کیا پراما فسائی بادی نظر میں یہ ہیومن کانٹیکٹ کے بیہیویئر میں آتی ہیں کہ نہیں آتی. اور ایک تو ہے کہ بادی نظر میں ہونی چاہیے. پھر وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی دیٹ مسٹ بی ان اے کیٹیگری دیٹ رنگس ٹرو, وہ بھی پتہ لگے کہ یہ سچی بات ہے, یہ کوئی ایسی اسی بات نہیں ہے. اب اس آرٹیکل 23 میں ایک بات ہے کہ دیر چھوڑ رہا ہے کہ تم یہ ایسے کام کر دو, وہ بندے بھی ہونے چاہیے جنہوں نے وہاں جا کے یہ اس ڈیزائن کو پورا کرنا ہے. اس نے ان کو کہا ہوا کہ میں پیسے دوں گا, میں پولیس کو سنبھال لوں گا, میں آپ کی بڑی مدد کروں گا. وہ میئر سسپیشن اور سرمائسس سے بلند ہوتی ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتی, وہ ریزنیبل ہوتی ہیں, وچ اپیلز ٹو ریزن اینڈ لاجک. اور وہ ریزنیبل گراؤنڈ جو ہے دیٹ مسٹ ناٹ بی شیکی ون, دیٹ مسٹ ناٹ بی ہینگنگ ان دا ویکیوم, دیٹ مسٹ ہیو سم سبسٹانشل مٹیریل. مثلاً اس میں جو سازش کر رہا ہے اس کا موٹو ہونا چاہیے, تبھی کوئی سازش کرے گا نا, میں کیوں ماروں اسے. پھر اس کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. پھر اس کا اور جنہوں نے وہ جرم کرنا ہے ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایک ہونی چاہیے. تو وہ جو سازش کرنے والا ہے وہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ یہ کام ہو جانا ہے. تو ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ایک ہونی چاہیے کہ کوئی جس نے پرپٹریٹ کرنا ہے اس پہ اس سازش پہ, اس منصوبے پہ عمل کرنا ہے. تو اس میں جیسے سرونٹ اور ماسٹر نہیں ہوتا, جو ان کے پرنسپل اور سرونٹ, اس میں ایک ایجنسی ہونی چاہیے. دیر مسٹ بی سم ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز. وہ جو ہے نا وہ ایجنسی وہ پری ریکوزٹ ہے, دیر مسٹ بی سم ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز. وہ جو بات کہے گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اور اس منصوبہ جو جس کو کہتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے پھر ایک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ بندہ جو سازش کر رہا ہے اس کا موٹو ہونا چاہیے. پھر وہ کہے کہ میں کس طرح تمہاری مدد کروں گا اور کیوں کروں گا, تاکہ وہ ریزنیبل گراؤنڈ کی آ جائے کہ ہاں بھائی موٹو بھی ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. یہ اپیل کرتا ہے کہ ان کو دشمنی جس کی ہے, اس کو بڑا تنگ اس نے کیا ہوا تھا, اس کا جو کانڈکٹ ہے مرنے والے کا جس کے خلاف وہ سازش کر رہے ہیں اس کا بڑا ابناکشیس ناسٹی کانڈکٹ ہے, وہ تنگ کر رہا ہے بڑا. وہ کہتے ہیں جی وی مسٹ گیٹ ریڈ آف دس مین ناؤ, ہی از اے ویری ناسٹی مین, ابناکشیس مین. تو اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کا کانڈکٹ بھی ریلیونٹ ہوگا, اس کا کردار کیسا ہے, وہ بندہ کیسا ہے, شریف ہے, بدماش ہے, لچا ہے, یہ بھی بات ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ان کی پریویس اینمیٹی جو ہے, اور جو ان کا پھر تیسری بات جو سب سے عام ہے
کسی بھی سازش میں پری کنسرٹ، پری ڈیزائن، پری میڈیٹیشن ہونی چاہیے. عمل کرنے سے پہلے ان کا ڈیزائن ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سا منصوبہ بنایا ہے. وہ اس کی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے، اور ان کی مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، برابر. اب دوسری بات یہ ہے کہ ریزنیبل گراؤنڈ ٹو بلیو جو ہے اٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ آپ کے مائنڈ کی ایک حالت ہے جس میں اگر کوئی کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہو، مثلا کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ لرک کر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، کوئی سسپیشن پیدا ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس کو جو ہے نا بندہ اس کا برین کی فیکلٹیز جو ہے، اس کی جو ریزن اور لاجک ہے نا ریزنیبل ہونی چاہیے، وہ اس کو ڈسپیل کر دے. وہ کہے کہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا. اب وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ بندے کی ہے کہ اس میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے، جو شکل میں کسی کے ذہن میں ابھر رہا ہے، اس کو وہ ڈسپیل کر دے، تو وہ ہے ریزنیبل گراؤنڈ. اور وہ شارٹ آف ایکچوئل پروف ہونا چاہیے، یعنی کہ 100% وہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، لیکن پراما وسائی مادی نظر میں ہونا چاہیے کہ اس کو شارٹ آف پروف ہو، لیکن یہ کنونس ہو جائے کہ ان حالات سرکمسٹانس میں یہ واقعہ، یہ امر واقعہ ہی وقوع پذیر ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ریزنیبل گراؤنڈ ٹو بلیو. تو وہ جو کسی کے ذہن میں، کسی کے من میں کوئی شک ابھرتا ہے، اس کو برین ڈسپیل کر دے کہ نہیں، یہ اب جو سرکمسٹانس ایسے ہے، اس میں ڈاؤٹ کی شکایت گنجائش نہیں ہے. یہ اب اس میں ریزن، لاجک اور منطق، دلیل اور برہان کے تحت اب اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ پھر انہوں نے کیا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں ریزنیبل گراؤنڈ ٹو بلیو. لیکن یہ ڈائریکٹ پروف بھی نہیں ہوتا، یہ بھی انفرنشل ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ کئی اور فیکٹر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریزنیبل گراؤنڈ ہے. پرانی دشمنی جیسے میں نے کہا ہے، اس کا کانٹیکٹ مرنے والے کا، یا ان کی پرانی اینمیٹی ہے. پھر اس کے بعد وہ شو آف فورس بھی کرتے ہیں، سب ڈیو نہیں ہے، ان کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں کہ کرو کرو، ہمیں کیوں نہیں تم مار رہے. تو اس طرح کی ہے کہ جب کوئی بھی آدمی جب کو فیل کرتا ہے، کنسپریسی کرتا ہے، کوئی سازش کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی امیجیٹ کوئی سٹیمولیٹنگ سرکمسٹانس ہوتے ہیں جو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، بار بار کہتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں موٹیو. اور موٹیو جب بار بار پرک کرتا ہے نا انٹینشن کو، تو انٹینشن پھر جو ہوتی ہے وہ فارم ہو جاتی ہے کہ نو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، جس کو ہم کہتے ہیں گلٹی انٹینشن، جس کو اپنی زبان کہتے ہیں مینزریہ. ایک مینزریہ ہوتا ہے کہ ایکٹ سیریس ہوتا ہے، مینزریہ ہوتا ہے گلٹی انٹینشن. ایکٹ سیریس ہوتا ہے اس گلٹی انٹینشن پہ عمل کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کو ایکٹ سیریس کہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مل کے پرانی دشمنی، ان کا ڈیزائن، ان کا تنگ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سرکمسٹانس ہوگی ایکیومولیٹیولی. جب اس کو اکٹھا ہم پڑھیں گے تو وی ول اونلی ڈرا دا اونلی کنکلوژن، irresistible conclusion, accept the guilt of the accused. No reasonable hypothesis کوئی اور مفروضہ نہیں بنا سکتے ہم سوائے اس چیز کے کہ he has a guilty mind and he is the man who must have done this thing, who must have hatched the conspiracy. تو میں انگریزی کا لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں، یہ ہے اس میں کنسپریسی کی. اب ہم آگے چلیں. اگلا یہ بھی ہم نے جو ریکارڈ کر رہے ہیں، اٹس ناٹ ایبسولوٹ. یہ نہ سمجھنا کہ یہ اور بڑی باتیں ہیں، بلکہ مقصد ہے کہ ہمارا مائنڈ کلیئر ہو. یہ آرٹیکل ہے، سیکشن نہیں ہے جی. پہلے سیکشن تھے، اب آرٹیکل ہو گئے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ واٹ آر دا دوز سرکمسٹانسز؟ فیکٹ اینڈ ایشو کی ڈیفینیشن آتی ہے آپ کو. جب یہ اس ٹائم پہ، اس جگہ پہ جب یہ قتل ہوا ہے تو میں تو یہاں تھا ہی نہیں. ایلیبائی، واٹ از ایلیبائی؟ لہٰذا اس کا یہ کہنا میں گھر میں ہوں، اسے ہر حال میں پکڑ لو. کچھ کہتا ہے جی میرا تو آپریشن کڈنی کا تھا، میرے لیے کیسے ہو گیا؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس نے سپرنٹینڈنٹ سے مل کے اسے چھوڑ دیا ہو. اٹس ایگزسٹنس کین ناٹ بی ہیپنڈ ان دس مینر. مین crux of this article.